أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد وصل الكلام إلى وقوله تعالى والذين كفروا فتعسا لهم. الذين مبتدأ وتعسا مصدر لفعل محذوف هو الخبر. گفتگو ہماری ان اشیاء کے اندر چل رہی ہے کہ جو محتاج ہیں رابط کی طرف، جن کے اندر رابط کا ہونا ضروری ہے. انہی میں سے ایک باب اشتغال میں وہ جملہ کہ جو اسم مقدم کی تفسیر فعل محذوف کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اسم مقدم کی طرف لوٹنے والی ضمیر میں عمل کرتا ہے. یہ یا تو ڈائریکٹ اس ضمیر میں عمل کرتا ہے یا ملابس سے ضمیر کے اندر عمل کرتا ہے. تو کہہ رہے ہیں یہ جو باب اشتغال کے اندر یہ جو فعل مفسر ہے، یہ جملہ مفسرہ جو ہے، اس کے اندر رابط کا ہونا ضروری ہے. لماذا؟ کیونکہ اگر رابط نہیں ہوگا تو پھر یہ مورد باب اشتغال سے خارج ہو جائے گا. نہ آپ اس میں مقدم کو نصب دے سکتے ہیں، نہ ہی رفع دے سکتے ہیں. کس بنا پر دیں گے؟ کون ہے ناصب، کون ہے مثلا مبتدا بنائیں گے تو بعد میں جملہ خبریہ کے اندر بھی رابط ہونا چاہیے. جب مبتدا بنائیں گے تو جملہ خبریہ میں رابط نہیں، خبر کس کو بنائیں گے؟ تو کأنہ یہ جملہ ایسا رہے گا یہ اسم کہ اس کا نہیں پتہ ہوگا اس کے بارے میں کہ کیا ہے، یہ آیا منصوب ہے، آیا مرفوع ہے، کیا ہے، یہ کچھ نہیں پتہ چلے گا اگر رابط نہ ہو. بات آ جا رہی یہاں تک؟ اسی کے ضمن میں ایک دو جو ابن ہشام انصاری نقطے بیان کیے، جن میں ایک نقطہ یہ تھا کہ زیدن ضربتہ عمرا اخا کو آپ عطف بیان بنائیں تو باب اشتغال میں شامل ہے، بدل بنائیں گے تو شامل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ قلنا گزشتہ روز بیان کیا، کیا بیان کیا تھا کہ بدل اور مبدل منہ کے عامل میں اختلاف ہوتا ہے. یاد رکھیں بات، بدل اور مبدل منہ کا عامل کیا ہوتا ہے بولے؟ اگر آپ یہاں پہ جو ہے وہ بدل بنائیں تو کیا لازم آئے گا کہ اس بدل کا عامل الگ ہے اور ماقب جو ہے وہ جملہ مکمل ہو چکا ہے، وہ تو اس کے اندر ضمیر ہی نہیں ہے. گویا کہ ضرب تو عمرا، اس کے اندر ضمیر ہی نہیں ہے. جب ضمیر نہیں ہے تو آپ زید کو کس بنا پر نصب دیں گے، کس بنا پر رفع دیں گے؟ مطلب واضح تھا، کوئی مشکل تو نہیں تھا انشاءاللہ. آج اسی جملہ خامسہ وہ جملہ مفسرہ کے ضمن میں قرآن کی کچھ آیتیں بیان کر رہے ہیں ابن ہشام انصاری. ان آیات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آیا یہ آیات اس باب اشتغال میں شامل ہے یا نہیں ہے. مطلب واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ان آیتوں میں بحث کریں گے، جرح و تعدیل، کہ یہ آیتیں جو ہیں یہ اس کو باب اشتغال میں کیا شامل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اور یہ آیات ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ قرآن کریم میں صرف یہ دو آیتیں ذکر کریں گے، دو نہیں ہے، کئی ایسے مقامات ہیں. مطلب واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اب پہلی آیت کیا ہے؟ یہ آیت ہے والذین کفروا فتعسا لهم. یہاں پہ الذین مبتدا، بات واضح ہو رہی ہے؟ کفروا فتعسا لهم. تعسن کیا بولے؟ یہ مفعول مطلق، مفعول یعنی مصدر. بات واضح ہو رہی ہے؟ اس کا جو عامل ہے وہ کیا ہے؟ محذوف ہے. وہ عامل کیا ہے؟ اتعسهم فتعسا لهم، یہ عامل تقدیر میں ایک، اس کے لیے یہ مفعول مطلق. مطلب واضح نہیں ہو رہا؟ یہاں پہ ابن ہشام انصاری کہہ رہے ہیں یہ جو الذین ہے اس کو آپ باب اشتغال میں شامل کر کے آپ نصب نہیں دے سکتے. آپ یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ بعد میں تعسن آ رہا ہے، تو اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے الذین ایک فعل محذوف اتعسو مثلا بالفرض، اس کے لیے کیا بولیں؟ مفعول ہے کہ جس فعل محذوف کی یہ تعسن تفسیر کر رہا ہے. یہ اس مثال کو آپ باب اشتغال کے اندر شامل نہیں کر سکتے. لماذا؟ کیوں نہیں کر سکتے؟
تو ابن ہشام انصاری کہہ رہے کیونکہ فتعسل لہم کے اندر کوئی رابط نہیں ہے، رابط موجود نہیں ہے. یہ جو تعسن ہے یہ خود معمول واقع ہو رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے بتائیے؟ ایک فعل محذوف کے لیے، صحیح ہے. اور یہاں پہ یہ کیا، یہ کوئی عمل نہیں کر رہا ہے. جو ما لا يعمل لا يفسر، جو عمل نہیں کرے گا وہ تفسیر بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ جو مثال ہے قرآن کی، اس کا باب اشتغال کے اندر شامل نہیں کریں گے. ابن ہشام انصاری کہہ رہے ہیں. مطلب واضح ہوا نہیں ہوگا؟ آپ میں سے سوچ رہے ہوں گے لہم ہے تو لہم کی ضمیر یہ کیا ہے، یہ موجود ہے. یہ تو نیچے عبارت میں دیکھیں تاکہ بالکل واضح ہو جائے کہنا کیا چاہ رہے ہیں. وقوله تعالی والذین کفروا، ادھر ہی تک آئے تھے ہم کل. فتعسل لهم الذین مبتدأ، الذین کیا ہے بولے، وتعسن مصدر لفعل محذوف. اور آپ نے بعد والے پورے جملے کو خبر بنانا اس کے لیے تو کہہ رہے ہیں کہ تعسن کیا بولے، یہ مصدر فعل محذوف کے لیے. هو الخبر، پورا فعل مل کے الذین کے لیے کیا ہو جائے گا بتائیں، خبر بن جائے گا. بات واضح ہو رہی ہے گا؟ اچھا آپ نے مبتدا بنا دیا، لیکن کیا باب اشتغال کی طرح شامل کر کے اس کو نصب بھی دے سکتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ولا یکون الذین منصوبا بمحذوف. ادھر آپ الذین کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیا، یہ منصوب محذوف کے ذریعے سے، ایک فعل محذوف تقدیر میں سے پہلے بمحذوف یفسرہ تعسن، کہ جس محذوف کی تفسیر کون کر رہا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے. یہ مبتدا بنا کر پورا مبتدا اور خبر بنا کے جملہ خبریہ صرف بنائیں گے، باب اشتغال میں شامل کیوں نہیں ہے بتائیں؟ کیونکہ بولے یہاں پہ رابط نہیں آ رہی. بات سمجھ، گفتگو ہماری رابط کے اندر ہی چل رہی ہے. باب یہ میں جو مثالیں بیان کر رہے ہیں یہ بہت اہم نقطہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں آپ ایسا نہیں کہ جہاں پر بھی کیا کوئی ضمیر ظاہری طور پر ہو تو آپ اس کو باب اشتغال میں شامل کرنے کی کوشش کریں. قواعد اور کچھ قوانین ہیں، کیوں نہیں بنا سکتے؟ اچھا کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، نہیں وہ اس کے ایسے نہیں کہہ رہے. وہ مثال وہ بھی آ سکتا ہے، لیکن یہاں پہ مطلقاً بات کر رہے ہیں، قانون کلی دینا چاہ رہے ہیں کہ رابط نہیں ہے یہاں پہ. نہیں وہ بھی آ رہا ہے، مطلب آ رہا ہے. نیچے بارے دیکھیں کما تقول، وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ یہ کہتے ہیں نا، ابھی دیکھیں آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ اسی کو جواب دے رہے ہیں. آپ سب کو پوچھنا دیتے ہیں لہم تو موجود ہے تو اسی کے جواب ابن ہشام انصاری دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جس طرح آپ کہتے ہیں نا زیدن ضربن ایاہو، زیدن ضربن ایاہو جب کا تو ضربن مفعول مطلق ہے، ایاہو اس کا کیا ہے مفعول ضرب کا. تو یہاں پہ ایاہو کی ضمیر زید کی طرف لوٹ رہی ہے اور اس کا باب اشتغال میں شامل کرتے ہیں. کما تقول، جیسا کہ اس مثال میں آپ شامل کرتے ہیں، اس کی طرح آپ تعسن کو شامل نہیں کر سکتے. بات آ جا رہی ہے کچھ؟ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی طرح تعسن کو شامل کیونکہ کہہ رہے ہیں کوئی رابط نہیں ہے. یہ کیوں نہیں ہے غرض نے، یہ جو لہم ہے نا، یہ لام جار ہم مجرور جار مجرور ایک اصل ایک فعل محذوف کے مقدر ہے، یہ تعسن کے متعلق ہی نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے کہ دیکھیں وَكَذَا لَا يُجُوزُ، کہہ رہے ہیں اس طرح یہ بھی جائز نہیں ہے. زیدن جدعن لہو، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ لہو جو بعد میں آ رہا ہے جدعن کے، وہ لہو جار مجرور متعلق عامل مقدر ہے، جدعن کے متعلق ہی نہیں ہے وہ. تو جب متعلق نہیں ہے تو آپ زیدن کو کس بنا پر نصب دیں گے؟ جدعن کے اندر کوئی رابط ہی نہیں ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کہہ رہے بعینی، جیسا کہ زیدن جدعن لہو کے اندر کوئی رابط نہیں ہے، ویسے ہی فتعسل لہم کے اندر کوئی رابط نہیں ہے. یہ جو لہم ہے لام جار ہم مجرور جار مجرور کامل مقدر کے ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ ولا عمرا سقیا لہو، یہ بھی جائز نہیں کہہ رہے ہیں. عمرا سقیا لہو یہ بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ لہو ایک عامل مقدر کے متعلق ہے، سقیان سے کوئی تعلق نہیں لہو کا. خلافا لجماعت منہم ابو حیان، کہہ رہے ہیں کہ ایک جماعت کے برخلاف وہ جماعت کہتے نہیں آپ ادھر یہ زیدن جدعن لہو بھی جائز ہے، عمرن سقین لہو بھی جائز ہے، اور تعسل لہم کے اندر بھی آپ فتعسل لہم کے اندر بھی تعسن کو عامل محذوف کے لیے مفسر بنا سکتے ہیں. لہم اسی کے متعلق وہ جماعت ایک کریا کے لہم کیا بولے اسی کے متعلق ہے. اس جماعت میں سے عظیم نحوی ابو حیان بھی ہیں. لأن اللام متعلقۃ، کیوں کہہ رہے ہیں کیوں جائز نہیں ہے؟ وکذا
کذا لا یجوز اس کے متعلق ہے، لأن اللہ بیان کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں کیونکہ لام جو ہے وہ متعلق ہے کس کے بولے؟ عامل محذوف کے، تعسن کے متعلق نہیں ہے، جدعن کے متعلق نہیں ہے، سقین کے متعلق نہیں ہے، ایک عامل محذوف کے متعلق ہے وہ، عدم جواز کی علت ہے یہ، لا بالمصدر، نہیں کہ مصدر کے اس کے تعسن کے متعلق ہو، لأنه لا يتعدى بالحرف، کیونکہ مصدر کیا ہے وہ حرف کے متعدی نہیں ہوتا، ضرورت نہیں متعدی ہونے کی، مطلب واضح نہیں ہو رہا کہ حرف کے ذریعے سے تعسن متعدی ہو یا جو ہے نا وہ جدعن متعدی ہو۔ وَلَيْسَتْ لام التقویہ لأنها لازمة ولام التقویہ غیر لازمة۔ ہاں یہاں پہ کوئی آ کے ابن ہشام کہہ رہے یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ جو لام ہے نا، یہ آپ یہ کہیں گے کہ بھائی تعسن تو مصدر ہے، وہ اس کو متعدی ہونے کی ضرورت ہی نہیں حرف کے ذریعے سے، ادھر میری طرف دیکھا یہ بہت اہم مطلب ہے۔ تو کوئی آ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہاں پر جو ہے یہ لام تعدیہ نہیں ہے، یہ لام کون سا ہے؟ یہ لام تقویت ہے، یہ لام کون سا ہے؟ یہ لام تقویت جو ہے وہ لام تقویت جو ہے یہ لام زائدہ ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے بتائیں؟ اس کو نحویین لام تقویت بولتے ہیں۔ یہ لام زائدہ کیوں لایا جاتا ہے؟ یہ دو موارد کے اندر آتا ہے لام زائدہ۔ ایک تب کہ جب فعل اپنے معمول سے متاخر ہو، فعل کیا ہو بتائیں؟ معمول سے متاخر ہو، فعل اپنے معمول سے متاخر ہو تو عمل میں تھوڑا ضعیف ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے بتائیں؟ تو اسلام زائدہ کو معمول کے اوپر لایا جاتا ہے تاکہ فعل عمل میں قوی نظر آئے، مطلب واضح ہوا؟ تو اسی لام زائدہ کو نحوین تقویہ بولتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ عامل کے عمل کو قوی کر دیتا ہے، یہ پہلے ضعیف تھا عمل کرنے میں، اب کیا ہو گیا بتائیں؟ قوی ہو گیا ہے۔ ایک یہ مورد۔ دوسرا مورد یہ کہ جو اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، عمل میں کیا ہے؟ فعل کی طرح تو نہیں ہے، ضعیف ہے، عمل میں ان کی طرح نہیں ہے، تو ان کے بعد یہ لام آتا ہے، یہ کیوں؟ تاکہ ان کے عمل کو قوی کر سکے، اس لیے اس کو لام تقویہ، یاد رکھیں دو مورد ہیں۔ لام تقویہ وہ لام زائدہ ہوتا ہے، اس کو لام تقویہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ فعل کے جو متاخر ہے معمول سے اس کے عمل کو قوی کرنے کے لیے، یا اس میں فاعل اور مفعول کے عمل کو قوی کرنے کے لیے آتا ہے۔ مثال کیا ہے اس کی؟ مثال دیکھیں، قرآن کی آیت ہے ہدی ورحمۃ للذین ہم بربہم یرحبون، قرآن کے اندر یہ اصل میں اس طرح تھا، ہم ربہم یرحبون، بات واضح ہو رہی ہے؟ یہاں پہ یرحبون متاخر ہے اپنے معمول سے، وہ کیا ہے؟ ربہم، لام لے کر آئے، کیوں؟ تاکہ قوی ہو جائے عمل کے اندر، یہ یرحبون عمل میں قوی لگے، اس لام کو لام تقویت کہا جاتا ہے، مطلب واضح ہو رہا ہے؟ یا دوسری آیت مصدقا لما معہم، مصدقا کون سی ہے؟ کون سے باب سے؟ آغاز شفاعت باب تفیل سے، مصدقا لما معہم، یہاں پہ لما مصدقا کے بعد لام لے کر آئے، کیوں؟ تاکہ عمل میں تھوڑا سا کیا بنے گے؟ تقویت حاصل ہو جائے مصدقا کو، لام تقویت سمجھ آ رہے ہیں؟ ابن ہشام انصاری کہہ رہے کہ یہاں پہ کوئی آ کے یہ اشکال نہ کرے کہ بھئی یہ لام تقویت ہے، یہ تعسن جو ہے متعدی نہیں ہو رہا، بلکہ کیا بولے یہ لام تقویت ہے۔ ابن ہشام کہہ رہے ہیں وَلَيْسَتْ لام التقویہ لأنها لازمۃ، کیوں؟ کہہ رہے یہ لام تقویت نہیں ہے، کیونکہ یہ لام کیا بولیں گے؟ لأن هذا اللام، یہ جو لام تعسن لهم والا لام، یہ لام لازم ہے، لام تقویت زیادہ ہوتا ہے، اس کا آپ حذف کر سکتے ہیں دونوں موردوں میں، مصدقا ما معہم کہہ سکتے ہیں، مطلب دقیق سمجھ آ رہا ہے؟ اس کے لیے سارا خارجی مطلب بیان کیا تاکہ مطلب واضح ہو جائے۔ ابن ہشام کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو لام تقویت ہے وہ لام زائدہ ہوتا ہے، اس کا آپ حذف کر سکتے ہیں بغیر کسی اس کے، صحیح ہے؟ یہاں پر آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ لام تقویت کہہ کے آپ کیا بول رہے ہیں کہ نہیں کیونکہ لام تقویت ہے، ابو حیان نے ظاہر نہیں کہا یہ لام تقویت ہے اور تعسن لهم باب اشتغال میں شامل کیا۔ ابن ہشام انصاری کہہ رہے ہیں لام تقویت نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ والا جو لام ہے اس کا آپ حذف نہیں کر سکتے، تعسن ہم نہیں کر سکتے، بات واضح ہو رہی ہے؟ لأن هذه اللام، کیونکہ یہ جو لام ہے لام لهم یا جدعا له میں جو لام ہے یہ لازم ہے، لا يجوز حذفها، لکھ دیں
اس کا اسلام کا حلف جائز نہیں ہے. ولام التقویت اور لام تقویہ غیر لازمت، وہ لازم نہیں ہوتا. وہ یجوز انفکاکھا، اسلام کو جدا کرنا جائز ہوتا ہے. یجوز حذف، اسلام کا حذف کرنا جائز ہے. اسلام کا حذف کرنا جائز ہے؟ کلا. تو ابن ہشام انصاری اپنی بات کو ثابت کیا انہوں نے کہ اس مثال کو آپ کسی بھی طریقے سے باب اشتغال میں شامل نہیں کر سکتے. ابو حیان نے کیا تو ابن ہشام انصاری کیا ان کو اشتباہ وغیرہ ہوا ہے. بات آج ہو گئی یہاں تک. اس آیت کو شامل نہیں کر سکتے. اب اس طرح اسی سیاق میں اور آیتیں بھی ہوں تو یاد رکھیں باب اشتغال میں شامل نہیں ہوں گے. سیدھے سے کیا طریقہ یہاں پہ الذین وغیرہ ان جیسوں کو مبتدا بنائیں گے یا کوئی بھی اسم اور بعد علیہ کو خبر جملہ خبری ہو جائے گا. وہ باب اشتغال میں شامل نہیں کر سکتے. کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ وہ نقطہ کیا ہے اہم ترین آغاز نشان ہے؟ رابط نہیں ہے. احسن. تو اسی کے اندر یہ سارے معارف بھی بیان کر دیے. لام تقویت وغیرہ یہ علمی مطالب تھے، علمی اور نحوی مطالب. اور ان مطالب سے بہت سارے یہ جو مطالب ہیں جو یہاں پڑھ رہی ہیں مفسرین نے انہی مطالب کو لے کے مختلف ترجمے کیے ہیں. زمخشری اٹھا کے دیکھیں، سیوطی اٹھا کے دیکھیں، وہ ایک لام، ایک فا، ایک حرف جر، ایک فعل کے پورے ترجمے الگ الگ مختلف قسم کے ترجمے کیے ہیں. مطلب واضح یہاں تک. اب ایک اور مثال دے رہے ہیں ابن ہشام انصاری، کہہ رہے ہیں کہ وقولہ تعالی، اور خدا کا یہ قول، سل بنی اسرائیل، بنی اسرائیل والوں سے سوال کرو، کم آتیناہم من آیتن، ہم نے کتنی ان کو کیا ہے آیتیں عطا کی. آتیناہم، ہم نے دی کتنی آیت، نشانیاں کتنی دی بنی اسرائیل والوں کو. بنی اسرائیل وہ قوم ہے کہ جن کے لیے آسمان سے مائدہ آتا تھا. بات ظاہر نہیں ہو رہی. اور بنی اسرائیل جو ہے وہ قوم رہی کہ جس کے اوپر خدا کی بے تحاشا نعمت ہے، لیکن انہوں نے کیا انبیاء کا انکار کیا اور جو ہے وہ ان کو اذیتیں دی. آیت واضح ہو گئی ہوگا. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیتن. شاہد مثال کیا ہے عاشق؟ یہاں پہ جو کم ہے یہ کم اس میں مقدم، کم اسم ہے نا، حرف تو نہیں ہے. کم کیا ہے آقا غضنفر؟ کون سا اسم ہے؟ ثلاثی مجرد میں سے، رباعی مجرد میں سے، خماسی مجرد میں سے کون سا اسم ہے؟ ہاں دیکھا، سوچنا آپ. کم کیا بولے؟ اس میں مقدم ہے. آتیناہم من آیتن، آتیناہم فعل متأخر، من آیتن جار مجرور کس کے متعلق ہے؟ آتینا کے. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے کم اس میں مقدم آیا، یہ محلن، اس کو ہم نسب دے سکتے نہیں دے سکتے؟ محلن نسب دے کے ہم بولیں کہ آتیناہم کیا ہو جائے گا؟ آگے کون ہے؟ آتیناہم بالکل ویسے ہی ہے. کم کی جگہ آپ زیدن کو رکھیں اور ضربتہو، آتیناہم یعنی ضربتہو. بات آ رہے آتینا نے کم کی طرف لوٹنے والی جو ضمیر ہم اس کے اندر عمل کیا اور ہم بولے الذین کیا ہو گیا؟ بولے وہ کم کیا ہو گیا؟ منصوب ہو گیا. باب اشتغال میں کیا اس طرح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ابن ہشام انصاری اس آیت کو ابھی ذکر کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اگر جو ہے وہ ہم یہ فرض کریں کہ جو من آ رہا ہے، من آیتن میں جو من ہے یہ کم کی تمیز میں ہمیشہ کیا آتا ہے بتائیں گا؟ من آتا ہے نا ہمیشہ، منصوب بھی آتی ہے اور من کے ساتھ بھی آتی ہے. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں یہ جو من ہے، یہ من، اس کو اگر ہم زائدہ فرض کریں، من کو کیا فرض کریں بتائیں؟ من زائدہ. من کے 5 معنی، ان میں سے ایک کیا بتائیں؟ کیا مثال دی تھی شرامل کے اندر زیادہ کیا آگا عزیز؟ جہاں پہ من زائدہ واقع ہوتا ہے کیا تھا؟ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بتوں کی کیا نجاست سے بچو. التی ہی الاوثان، علامت کیا تھی من زائدہ کو پہچاننے کی؟ التی ہی یا الذی ہوا رکھنا اس کے مقام پر. اشر عامل کی بات ہے، یہ تو ایک عرصہ ہو گیا پڑے ہوئے. اچھا، ابن ہشام انصاری کہہ رہے ہیں دیکھیں بہت لطیف بحث ہے، اس کو بار بار پڑھیں گے آپ لوگوں کو مزہ آئے گا. یقین میں نے یہ بہت
لیکن بہت ہی آپ لوگ کچھ نہیں کریں آج کل اسی کا ویسا کر لیں، مزہ آئے گا آپ لوگ، کیونکہ قرآن کی آیت بھی ہے، اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں، تھوڑی بہت تفسیر بھی دیکھ لیں تو ایک تفسیر کا درد بھی ہو جائے گا ساتھ ساتھ میں. یہ ایک فائدہ ہے اس باب رابع کا. یہ اصل اس آیت کے زمین میں دیکھ لیں تھوڑا سورہ کہ کیا بنی اسرائیل انہوں کے لیے تھی، اور پھر اس کی ترکیب وغیرہ تھوڑی سی کر لیں. اور ابن ہشام کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ من کو جو ہے وہ زائدہ فرض کریں تو یہاں پہ کم مبتدا آتیناہم خبر یہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کم محلن کیا ہو جائے گا بولے مرفوع. صحیح ہے، یا کم کو آپ جو ہے نا مفعول بنا دیں آتینا کے لیے. لیکن کہہ رہے باب اشتغال کی طرح، باب اشتغال میں کیا تھا کہ آتینا جو ہے وہ باب اشتغال میں کیا تھا کہ مفعول ہوتا تھا، فعل مقدر پہلے ہوتا تھا. ادھر جو فعل تقدیر میں رکھیں گے وہ بعد میں رکھیں گے کم کی. یہ فرق ہے تھوڑا سا صحت میں، یعنی کم سے پہلے نہیں آیا، کم آتینا ہم یہ ہو جائے گا. ہاں احسن، کیا بات ہے بھائی، بات آج ہو رہی ہے. اگر یہ نقطہ بہت اہم تھا، یہ انہوں نے بیان کیا. کم سے پہلے کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ کم صدارت طلب ہے. بات آج ہو رہی ہے. اگر لکھ لیں نقطہ بھی ہے، مجھ سے پہلے بتا دیا ہے عظیم نے. ہاں ہم رسائل پڑھتے تو ایک ہمارے ساتھ تعلیم تھے سید افغانی، تو وہ استاد ادھر اس سے پہلے کے نقطۂ بیان کو نیچے سے بول دیتے تھے. وہ ہمارے استاد جو ہے رسائل کے یہاں محمد علی محراب رحیمی، کون گیا تھا اس دن میرے ساتھ ان کے پاس گھر میں؟ نہیں آپ نے نجف گئے تھے. تو وہ ایک جو انہوں نے کہا کہ میں اتنا مطالعہ کر کے آتا ہوں اور یہ پہلے سے ادھر نقطے بتا دیتے ہیں. مطلب بات ہو رہا ہے نا، باب اشتغال اور ادھر فرق کیا ہو گیا؟ ادھر آپ کو پوچھا جاتا کہ یہاں پہ بعد میں کیوں رکھیں؟ کیونکہ کم کیا بولے صدارت طلب ہے. اب میں عبارت پڑھوں غور سے سنیں، بہت اہم آیت ہے یہ. وقول تعالیٰ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیتن، وہی چل رہا باب اشتغال چل رہا. باب اشتغال کے اندر رابط کا ہونا کیا بنے گا؟ جملے مفسرہ میں ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر رابط نہ ہو تو باب اشتغال سے خارج ہو جائے گا. رابط نہ ہو تو کیا چیز ہم اس میں مقدم کی طرح لوٹائیں گے. بات واضح ہو رہی ہے. اور یہ باب اشتغال آیات قرآنی کے اندر کئی مقامات پر موجود ہے. ان میں سے ایک آیت ہے سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیتن ان قدرت من زائدہ. اگر کہنا آپ من کو زائدہ فرض کریں، یہ جو من ہے من اس کو زائدہ فرض کریں، فکم مبتدا تو کم کیا ہو جائے گا بولے گا مبتدا ہو جائے گا. او مفعول لآتینا مقدرا حال کونہ مقدرا بعد کم، در حالانکہ اس آتینا کو ہم کم کے بعد تقدیر میں رکھیں گے، پہلے نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ کم صدارت طلب ہے. بات آ جائے گی. اگر میں نے زیادہ ہو تو یہ آیت باب اشتغال میں شامل ہو جائے گی. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اپنے اشعار میں وَإِنْ قَدَّرْتَهَا بَيَانًا لِكَمْ، کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر آپ اس من کو زیادہ فرض نہیں کریں بلکہ آپ بولیں کہ یہ من آ کے کم کو بیان کر رہی ہے. یہ بیان ہے کس کے لیے؟ کم کے لیے، کم کو بیان کر رہی ہے. کما ہی بیان لما، جیسا کہ من جو ہے نا قرآنی آیت میں کیا ہے بولے، ایک اور یہ ما کے لیے بیان ہے. فی اس آیت کے اندر ما ننسخ من آیتن، اب ما ننسخ من آیتن میں یہ من ما کو بیان کرا نہیں کر رہا. کتنی ایسی کیا ہے وہ ہے ننسخ کے جن کو ہم نے کیا منسوخ کیا من آیتن، آیت میں سے، نشانیوں میں سے. تو یہ من آیتن کس کو بیان کر رہے ہیں؟ ما کو. بات آج ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں جس طرح ما کو بیان کر رہا ہے بعینی، ویسی اس آیت میں من اس کم کو آ کے بیان کر رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ بول دیں کہ یہ من آ کے کم کو بیان کر رہے ہیں، زائدہ نہ مانے، تو اب بات غور سنیں. لم یجوز واحد من الوجہین، لم یجوز واحد من الوجہین، ان دونوں وجہوں میں سے کوئی ایک بھی جائز نہیں ہوگی. لم یجوز واحد من الوجہین، کون سی دو وجہ آگا؟ نہ آپ مبتدا بنا سکتے ہیں کم کو، نہ ہی آپ مفعول بنا سکتے ہیں کم کو. بات آج ہو رہی ہے آگا؟ کیوں نہیں بنا سکتے؟ آغا ابرار پریشان تو نہیں ہو گیا آپ؟ پکی بات ہے آغا عدیل؟ زائدہ جب بنا رہے تو دونوں جائز ہیں، ابھی جب بیانیہ بنا رہے تو کوئی بھی جائز نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ تو کہہ رہے ہیں لعدم الراجع حینئذ الی کم، کہہ رہے ہیں اس صورت میں کم کی طرف لوٹنے والا کوئی راجع ہی نہیں رہے گا، کوئی رابط ہی نہیں رہے گا، ضمیر نہیں رہے گا. مبتدا بنائیں گے تو خبر کے اندر رابط ہونا چاہیے، کہاں ہے رابط؟ رابط نہیں بچے گا. اگر جو ہے مفعول بنائیں گے تو کہاں ہے رابط؟ رابط نہیں رہے گا. پہلی والی صورت میں من زائدہ جب بنا رہے تو رابط بن رہا تھا ہم، اب یہاں پہ کہہ رہے رابط نہیں رہے گا. من کو اگر بیانی بنا دے کم کے لیے. بات واضح ہو رہی ہے کچھ؟ کیوں نہیں ابھی ہم ابھی آ رہے ہیں، ہم بنی اسرائیل کی طرف ابھی اس کے بعد ہی بیان کریں گے. وہ
ابھی ادھر ایسے ہی سمجھے، اس طرح ابن ہشام بتایا نا، اس طرح سمجھے اس کو. ابن ہشام کیا کہہ رہے ہیں؟ من کو اگر آپ زائدہ بولے تو دونوں صورتیں صحیح ہیں، اگر آپ بیانیہ بولے تو کیا ہو جائے گا؟ لعدم الراجع حینئذ الی کم، کم کی طرف راجع نہیں بچے گا. صحیح ہے. تو پھر مین کے زیادہ یا مطلب زیادہ نہ ہونے میں یہ فرق درجے پر کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب ابھی بیان کر رہا ہوں، نیچے بیان کر رہا ہوں، دیکھے ادھر ایک دم عبارت پڑھ لیں تاکہ مطلب ذہن میں بیٹھ جائے. وَإِنَّمَا هِيَ مَفْعُولٌ ثَانٍ، کہہ رہے پھر آپ جب جو ہے وہ من کو اگر بیانیہ بنائے تو یہ کم کیا بنے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کم مفعول ثانی بنے گا، مقدم کے جو مقدم ہوگا. اب کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ کم کیا بنے گا صورت میں؟ مفعول ثانی. کہہ رہے کس آپ نے کیسے کہہ دیا؟ کہہ رہے مثل 20 درہما اعطیتک، جس طرح اعطیتو دو مفعولی، اعطینا بھی دو مفعولی، ہم مفعول اول جو لوٹ رہی ہے کہاں جا پر؟ بنی اسرائیل کی طرف. ترجمے میں فرق آ جائے گا. بنی اسرائیل کی طرف کم آتیناہم، کتنی ہم نے کیا دی ان بنی اسرائیل والوں کو؟ آیت کیا دی؟ تاکہ من بیان کر رہے ہیں وہ کتنی کیا دی، کتنی دی. دیکھیں جب زائدہ بنایا نا، زائدہ جب بنا رہے تھے تو اس صورت میں اس من کا کم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. کم آتیناہم، کتنی ہم نے دی ان کو بنی اسرائیل والوں کو؟ کیا آیت دی کتنی. بات آ رہی ہے. جب بیانیہ میں نے کم کتنی دی، کیا چیز دی، تو میرا کے بیان کرو چیزیں کہ آیات میں سے تھی وہ. مطلب واضح ہوا نہیں ہوا کچھ؟ تو کہہ رہے ہیں اس صورت میں آتیناہم، اس صورت میں ہم مفعول اول، کم مفعول ثانی مقدم. کہہ رہے ہیں یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا ابن ہشام انصاری؟ تو کہہ رہے ہیں یہ اس طریقے سے ہے جیسے کہ 20 درہما اعطیتک. یہاں پہ کہہ رہے ہیں جس طرح 20 مفعول ثانی ہے، اعطیتک اور مقدم ہے بعینی، ویسے ہی کہ اس مثال کے اندر آپ کم کو کیا بولیں؟ مفعول ثانی بنا کر مقدم کر دیں. مطلب واضح ہوا کچھ؟ پہلی والی صورت میں ہم کی ضمیر کم کی طرف جائے گی، پہلی ہوئی صورت میں ہم کی ضمیر کم کی طرف جائے گی. جب مصفر کی ضمیر تو کیا ہو گیا؟ کم تو جب مصفر کی کم کی دو قسمیں، کم خبریہ، کم استفہامیہ، اور دونوں صورتوں میں الگ الگ ترجمہ ہوگا. کم کی کتنی قسمیں بتائیں؟ کم اب سنیں ادھر، کم کی دو قسمیں، کم خبریہ ابھی آگے آ رہے وہ مچارت بات ساتھ فون، لیکن آغا جعفر نے پہلے پوچھ دیا. کم خبریہ جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھیں کثیر کے معنی میں. کس کے معنی میں؟ وہ کم خبریہ جب آتا ہے تو وہ کثرت کے معنی، خبر کے طور پر ایک کثرت کے معنی پہنچا رہا ہوتا ہے. قرآن کے اندر اس کی مثال کیا ہے؟ شرامل کے اندر کم من قریۃ، بہت سارے ایسے جو ہے نا وہ بہت سارے ایسے قریے تھے جن کو ہم نے کیا ہلاک کر دیا. کم من قریۃ کثیر کے معنی میں آتا ہے. کم استفہامیہ جو ہے وہ یاد رکھیں ایو کے معنی میں آتا ہے. کس کے معنی میں آتا ہے؟ اس کی مثال کیا ہے؟ کم یعنی کہ کتنے، اب سوال کر رہا ہے، پہ خبر نہیں دے رہی ہے، تمہارے پاس کتنے مرد ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ کتنی قسم ہوگی کم کی؟ ایک دفعہ کم خبریہ، دوسری دفعہ کم خبریہ ہوتا ہے کثیر کے معنی میں، کم استفہامیہ ایو کے معنی میں. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو کم ہے، یہ کم دونوں صورتوں میں اگر آپ من کو اگر آپ اس کے لیے بیان لیں تو اس صورت میں من متعلق ہو جائے گا اسی کم کے ساتھ. جب آپ متعلق ہو جائے گا کم کے ساتھ تو آتیناہم کی ضمیر لاچارہ لوٹے گی بنی اسرائیل کی طرف. سل بنی اسرائیل سے پوچھو، کیا پوچھو؟ کم آتیناہم، اگر کم کو خبریں لیں کتنی ایسی چیزیں جو عطا کی ہم ان بنی اسرائیل کو. اب کیا عطا کی، کیا چیز تھی؟ بہت ساری چیزیں، وہ کثیر کیا تھی؟ وہ تو من آ کے بیان کر رہا ہے. اگر ایو لیں کون سی ایسی چیزیں تھی جو ہم نے ان کو عطا کی، تو من آ کے بیان کر رہے تھے. وہ کون سی چیزیں، کون سی تھی؟ وہ آیت میں سے تھی. وہ مطلب واضح ہوا کچھ نہیں ہوگا جعفر؟ تو یہ دوسری والی صورت میں ہم کی ضمیر ایک صورت میں پلٹ سکتے، ایک صورت میں نہیں پلٹے گی. اگر زیادہ لے رہے ہیں نا تو اس صورت میں ضمیر پلٹا سکتے ہیں کم کی طرف. اور اگر من بیانیہ ہوگی تو کم من بیانیہ ہوگی تو نہیں پلٹا سکتے اس وقت. کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ کم کی جو ہے وہ دو معنی کیا ہے، جو وہاں پہ پلٹا سکتے ہیں یہاں پہ بھی پلٹا سکتے ہیں. من کے زائدہ اور بیانیہ ہونے میں ضمیر بھی پلٹنے میں تو کوئی اثر انداز نہیں چاہیے. نہیں. من کو جب زیادہ بنا رہے ہیں نا
تو اس صورت میں کم آتیناہم خود جو ہے نا آتیناہم فعل فاعل اور اس کو مفعول چاہیے اپنے لیے. بات واضح ہو رہی ہے؟ من کا کوئی تعلق نہیں ہے. کم آتیناہم اب من کو ہٹا دیں آیتن. بات واضح ہو رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں اس صورت میں من کی یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے. آتیناہم خود جو ہے نا آتیناہم آتینا فعل و فاعل ہم اس کے لیے مفعول. ہم کی ضمیر کا اٹھ اس صورت میں خود کم کی طرف لوٹ جائے گی. خود کم جو ہے نا اس میں مقدم بن جائے گا. خود اس کم کی طرف ہم کی ضمیر لوٹ جائے گی. لیکن جب من آ کے بیان کرے گا اس کم کو تو اب کہہ رہے ہم کی ضمیر کم کی طرف نہیں لوٹا سکتے. معنی غلط ہو جائے گا کیونکہ اب کم خبریہ استفہامیہ دونوں صورت میں معنی غلط ہو جائے گا. کیا چیز کم کی طرف کیسے لوٹائیں گے؟ اب جو ہے بنی اسرائیل کی طرف لوٹائیں گے ہم کی ضمیر کو. جب زیادہ تھا نا زیادہ تو اس صورت میں کم کی طرف لوٹا کے معنی صحیح ہو رہا تھا. کم آتے نا ہم کتنی چیز ہم نے عطا کی ہم کی ضمیر سے کم کی طرف لوٹ رہی ہے. اب من بیان ہی نہیں کر رہا. کم آتے نا ہم کتنی چیز عطا کی آیات میں سے. من زائدہ ہے نا من تو ترجمہ صحیح ہو رہا تھا. لیکن جب من کو بیانیہ لیں گے تو ترجمہ غلط. اگر آپ من کو بیانیہ لیں تو ہم کی ضمیر سے نہیں لوٹا سکتے. لاچارہ بنی اسرائیل کی طرف لوٹانا پڑے گا. تو جب بنی اسرائیل کی طرف پلٹائیں گے تو اس کو کیا بنائیں گے؟ تو کیا نا اس کو لاچارہ جو ہم مفعول ثانی بنائیں گے. مطلب کچھ واضح ہو رہا ہے؟ سر کے اوپر سے جا رہا ہے. ترجمے میں فرق واقع ہو رہا ہے. اپنے اشام انصاری جو بیان کر رہے ہیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں صورتیں میں چاہے کم خبریہ ہو چاہے کم استفہامیہ ہو اگر من کو آپ بیانیہ لیں تو لاچارہ ہم کی ضمیر کو ہمیں بنی اسرائیل کی طرف لوٹانا پڑے گا. اب کم کی طرف نہیں لوٹا سکتے. ترجمہ جو ہے نا خراب ہو جائے گا کیونکہ من آ کے اس کم کو بیان کر رہے ہیں. اب مطلب واضح ہو نہیں ہو کچھ؟ دوبارہ دیکھیں دوبارہ. اور لم یجوز واحد من الوجہین کہہ رہے ہیں دونوں وجہوں میں سے ایک بھی. دو وجہ کون سی لکھنی چاہیے؟ مبتدا اور مفعول. لعدم الراجع حینئذ کہہ رہے ہیں کیونکہ اس صورت میں جس صورت میں ہم من کو بیان لے رہے تھے اس صورت میں راجع نہیں رہے گا الی کم کی طرف. کیونکہ اب وہ ترجمہ نہیں رہے گا جو پہلے بن رہا تھا من زیادہ ہونے کی صورت میں. وانما ہی مفعول ثانی اس صورت میں فقط اور فقط یہ کم کیا مفعول ثانی بن جائے گا. مفعول ثانی مقدم مثل 20 درہما اعطیتک. ہاں دیکھیں ابھی آپ جو بات کہہ رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں وجوز الزمخشری فی کم الخبری فی کم الخبریت والاستفہامیہ. لیکن کہہ رہے زمخشری آگے کہہ رہے دونوں صورتوں میں جائز ہے. چاہے کم خبریہ ہو چاہے استفہامیہ ہو دونوں صورتوں میں کیا جائز آگا؟ ضمیر کو اس کم کی طرف اٹھانا کیا بولے آگا؟ زمخشری آ کے بولے کہ آگا ابن حشام بلکہ میرا اپنا قول یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں آپ جو بات کریں نہیں لوٹا سکتے ہیں. کوئی اشکال نہیں ہے. مطلب واضح ہوا نہیں ہوا؟ بہت دقیق بحث ہے بھائی. ابھی جو آغا جعفر جو پوچھ رہے تھے اس کا شاید اب ان کے لیے کچھ واضح ہو جائے کہ ابن حشام انصاری کیوں منع کر رہے ہیں ادھر کم کی طرف جو ہے وہ ضمیر نہیں لوٹا سکتے ہیں. زمخشری آ کے کہہ رہے ہیں کم کو آپ چاہے خبریہ مانیں چاہے استفہامی مانیں من کو بیانیہ لیں تو ضمیر کو کم کی طرف لوٹا سکتے ہیں. مطلب واضح ہوگا کچھ؟ ابن حشام کہہ رہے ہیں کہ آ کے نہیں لوٹا سکتے. کیوں نہیں لوٹا سکتے؟ آپ لوگوں نے افعال قلوب کے اندر ایک خصوصیت پڑھی کہ افعال قلوب کی کیا تھی؟ وہ الغاء اور تعلیق. کیا تھی بتائیں؟ الغاء یعنی کہ لفظاً اور معناً دونوں عمل سے ملغا ہو جانا. لفظاً بھی اور تعلیق یہ تھا کہ لفظاً عمل سے ملغا ہوتا ہے لیکن معناً عمل کرتا ہے. معنی یعنی کہ اپنے لیے مفعول لیتا ہے لفظاً اس مفعول کو نصب نہیں دے رہا ہوتا. الغاء تعلیق سمجھا گیا؟ تعلیق یعنی کہ لفظاً جو ہے وہ عمل نہیں کرتا لیکن معناً مثلا اعطیتو جو ہے وہ معناً جو ہے وہ مفعول اول بھی لے رہا ہے مفعول ثانی بھی لے رہا ہے لیکن لفظاً اس مفعول اول اور ثانی کو نصب نہیں دے رہا ہوتا. مثلا اعطیتو زید درہم بالفرض مثال. تو یہاں پہ کیا بولیں؟ یہاں پہ یہ تعلیق بولتے ہیں اس کو. الغاء کیا؟ لفظاً اور معناً دونوں یعنی کیا وہ لفظاً بھی عمل نہیں کر رہا معناً بھی اپنے لیے مفعول نہیں لے رہا. یہ الغاء اور تعلیق کی تعریف ہے. ابن حشام انصاری آ کے کہہ رہے ہیں کہ جو زمخشری جو کم خبریہ اور کم استفہامیہ کی صورت میں کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں صورتوں میں ضمیر کو پلٹا سکتے ہیں اس کی طرف. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ نحویین جو ہیں نحویوں نے کم کے اندر صرف افعال قلوب میں وہاں پہ صرف وہ افعال نہیں تھے اور افعال بھی ان سے ملحق ہیں بہت سارے. ان میں سے کیا بولیں
یہ آتینہ بھی ہے، بات آ رہی ہے کہ جس کے اندر کیا ہے تعلیق آ جاتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ لیکن نحویین نے اس بات کو ذکر نہیں کیا کہ کم خبریہ آ کر اپنے عامل کو جو ہے نا وہ عمل سے معلق کر دے. کم خبریہ کا ذکر نہیں ہے. کم خبریہ آ کے اپنے عامل کو عمل سے معلق نہیں کر سکتا. تو کہہ رہے ہیں جب کم خبریہ آ کر عامل کو عمل سے معلق نہیں کر سکتا تو یہ زمخشری کس صورت میں آ کے کم استفہامیہ تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن کم خبریہ کو کس طریقے سے شامل کر رہا ہے اس کے اندر کہ کم خبریہ بھی شامل ہے. صار واضح؟ ولم یذکر النحویون، کہہ رہے نحویوں نے ذکر نہیں کیا ان کم الخبریہ تعلق العامل عن العمل، کہ کم خبریہ آ کر اپنے عامل کو عمل سے معلق کر دے، یعنی کہ لفظاً عمل کو روک دے، معناً کیا بولے باقی رہے. وجوز بعضهم زیادة من كما قدمنا وانما تزاد بعد الاستفهام بهل خاصة. کہہ رہے ہیں کہ ابھی اوپر والی بات کہ من کو اگر ہم کہیں زیادہ فرض کریں، ابن حشام کہہ رہے ہیں جو زیادہ والی بات ہے نا یہ بعض نحویین نے آ کے جائز قرار دیا کہ من کیا بولے زیادہ ہے یہ، لیکن ابن حشام کہہ رہے ہیں کہ من جو ہے وہ ہر استفہام کے بعد زیادہ واقع نہیں ہوتا، بلکہ یہ فقط اور فقط خصوصیت جو ہے نا وہ حل استفہامیہ کے ساتھ ہے کہ حل استفہامیہ کے بعد کیا ہو من زیادہ واقع ہو. آپ نے کیسے کم استفہامیہ کے بعد آ کے بول دیا من زیادہ واقع ہو رہا ہے؟ صحیح ہے، پہلے آ کے اس قول کو رد کر رہا ہے ابن حشام انصاری. کیا کر رہا ہے بتائیں؟ یعنی ابن حشام جو اس پوری آیت کے اندر ابھی تک جو وہ یہ بیان نہیں کر رہے کہ میرا کیا نظریہ، آخر میں آ کے تائید کریں گے. پہلے آ کے اس قول کو رد کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو من کا زائد واقع ہونا ہے یہ خاص ہے فقط حل استفہامیہ کے ساتھ. آپ نے آگے کیسے کہہ دیا کہ کم استفہامیہ میں جو جائز زائد واقع ہو رہی ہے؟ پہلے رد کرنے کے بعد پھر کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایک ہم جو وہ تعویل کر سکتے ہیں. وہ تعویل کیا ہے؟ وہ تعویل یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ من کا زائد واقع ہونا اس بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو زائد واقع ہونا ہے یہ کلام غیر موجب میں ہے. یعنی کلام جب کیا ہو بولے وہ غیر موجب ہو تو اس صورت میں جو ہے وہ کم استفہامیہ کے اندر بھی زائد واقع ہو سکتا ہے. بات ضروری تو کہہ رہے ہیں کیونکہ یہاں یہ کلام غیر موجب ہے اور کم استفہامیہ ہے تو ادھر بھی کیا ہے زائد واقع ہو گیا. یہ کہہ رہے ہیں تعویل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں وہ لوگ. وجہ ہاں کلام غیر موجب سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت نہیں وہ ابن حشام کے نا جو شرط نہیں لگاتے غیر موجب کی شرط لگاتے نہیں، شرط نہیں لگاتے، اس شرط کو نہیں مانتے. یعنی کہ کلام مثبت کیا ہے بولے یہ موجب ہے، یہ غیر موجب کی شرط کو نہیں مانتے. صحیح ہے. وجوز بعضهم کہہ رہے ہیں بعض نحوین نے آ کے جائز قرار دیا. کیا جائز قرار دیا؟ زیادۃ من کما قدمنا، اس من کے زائد ہونے کو جیسا کہ ہم نے کہا اوپر بیان کیا کہ ان قدرت من زائدۃ، اگر من کو آپ زیادہ فرض کریں تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ کم کو جو ہے مبتدی بنا سکتے ہیں اور مفعول بھی بنا سکتے ہیں. وانما تزاد، اب اشکال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وانما تزاد بعد الاستفهام بحل خاصۃ. یہ من فقط اور فقط کہاں زیادہ ہوتا ہے غدیر؟ حل استفہامیہ کے بعد. اب آ کے جو ہے نا دوبارہ ان کی جو بات ہے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں وقد یکون تجویز، کہہ رہے ہیں کبھی کبھار ان کی بات کو ہم یعنی کیا من زائدہ کا کیا من کا زائد ہونا کم خبریہ کے بعد بھی یعنی حل کے بعد ضروری نہیں ہے. کہہ رہے ہیں من کے زائد ہونے کو ہم جائز قرار دے سکتے ہیں ان بات کے نزدیک. کب؟ علی قول من، اس کے قول کی بنا پر کہ لا یشترط یا لا یشترط یا وہ من کے جو شرط نہیں لگا جس کی کون الکلام غیر موجب، کلام کے غیر موجب ہونے کی شرط نہیں لگاتا. بات آ رہی ہے جعفر ابھی؟ یعنی یہ جو کلام موجب ہے وہ کیا غیر وہاں پر وہ کیا شرط لگاتا ہے؟ وہ کہہ رہے اگر آپ من کو ایسا کلام کہ جو کلام کیا ہو غیر موجب ہو تو اس صورت میں کیا بولے فقط اسی کے اندر من کو زیادہ داخل کر سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ بولیے یہ بات جو اس بات کے اس شرط سے کیا بولے قائل نہیں ہے تو ان کے نزدیک پھر یہ کلام موجب ہے اور یہاں پہ کام خبریہ کے بعد من زائد واقع ہو سکتا ہے. مطلقاً یہ کیا ہے؟ یہ آگے جو بعد میں قول آ رہا ہے اس کی تفسیر ہے.
او علی قول من یشترط فی غیر باب التمییز، یا کہہ رہے ہیں کہ اس قول کی بنا پر کہ جو اس کلام کے غیر موجب ہونے کی شرط لگاتا ہے لیکن غیر باب تمییز میں، مطلقاً نہیں کیا، چاہے باب تمییز ہو چاہے غیر باب تمییز ہو، دونوں میں کلام کے غیر موجب ہونے کی شرط نہیں لگاتا. ضروری نہیں اس کے نزدیک کہ من کے زائد ہونے کے لیے کلام کیا ہو، غیر موجب ہو تبھی من جو ہے وہ زائد واقع ہو. صحیح ہے. وَيَرَى أَنَّهَا فِي رَطْلٌ مِّن زَيْتٍ وَخَاتٌ مِّن حَدِيدٍ زَائِدَةً، کہہ رہے ہیں وَيَرَى، اور یہ بعض کہ جو من کو زائدہ مانتے ہیں یہ دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، انہا کہ یہ من زائدہ فی رطل من زیتن وخاتم من حدید. ابھی تک آپ نے کیا پڑھا تھا کہ رطل من زیت خاتم من حدید میں من کیا بولیں، یہ من مبینہ ہے، بیان کر رہا ہے رطل کس چیز کا، خاتم کس چیز کی. یہ جو بعض ہے کیا دیکھتے ہیں کہ یہ من کیا بولیں، یہ زائدۃ، من کیا بولیں، زائدہ ہے، لا مبینۃ للجنس، جنس کو بیان کرنے والا نہیں ہے. یہ ابن حشام نے بہت زیادہ جو ہے وہ کھچڑی پکا دی. ایک آسان سا دو جملے سنیں. کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو آیت سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیتن، اچھا اس کے اندر جو ہے نا بعض نوین نے بولا کہ بن سکتا ہے کیا باب اشتغال میں. یہ زمخشری اس بات کے قائل ہے، کس بات کے قائل ہے، زمخشری اس بات کے قائل ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ آتیناہم کی ضمیر کسی بھی صورت میں کم کی طرف آرام سے لوٹا سکتے ہیں آپ، اور یہ باب اشتغال میں شامل رہے گا. ابن حشام انصاری کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ من کو زیادہ مانیں، کیونکہ اس کے قول آخری میں بیان کیا کہ من زائد واقع ہو سکتا ہے، اس کی تائید کی انہوں نے. آخری جو دو سطریں ہیں اس کے اندر تائید کی کہ من کیا بولیں، کہہ رہے ہیں اگر آپ من کو زائدہ مانیں تو اس صورت میں مبتدا ہی بن جائے گا، مفعول ہی بن جائے گا، اور بعد والا مفسر ہو جائے گا. آتیناہم، ہم کی ضمیر کا لوٹے گی، بتائیں، کم کی طرح لوٹے گی. صحیح ہے. آتیناہم کی ضمیر کم کی طرح لوٹے گی، اور بولیں یہ عامل مقدر کی یہ آتینا تفسیر کر رہا ہے، یہ باب اشتغال ہو جائے گا. اگر آپ من کو زائدہ نہ مانیں، ابن حشام انصاری کہہ رہے ہیں، تو اس صورت کے اندر اگر آپ جب من کو زائدہ نہ مانیں تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں آپ یہاں پہ اس کو جو ہے نہ مبتدا بنا سکتے ہیں، نہ ہی آپ اس کو مفعول بنا سکتے ہیں. آغا ابن حشام کیوں نہیں بنا سکتے، کہہ رہے ہیں اس لیے نہیں بنا سکتے کہ یہاں پر جو ہے نا وہ کم کی طرف لوٹنے والی ضمیر نہیں بچے گی. کیوں نہیں بچے گی، جاگا کہ بھائی اس صورت میں ہے، اس صورت میں ہے، کہہ رہے ہیں کیونکہ جو ہے نا کم سے پہلے ایک فعل ہے، فعل سل، کیا بولے، آتینا نہیں، میں نے بیچ میں آتینا بولا، سل ایک فعل کیا بولے، سل موجود ہے. یہ سل جس طرح افعال قلوب میں کچھ افعال جو ہے نا وہ الغار تعلیق کی جن کے اندر خصوصیت ہے، اس طرح سل کے اندر بھی ہے. اس طرح کیا بولے، یہ جو کم ہے سل، پوچھو کن سے پوچھو، بنی اسرائیل والوں سے پوچھو. بنی اسرائیل کیا ہو جائے گا، مفعول اول، اور کم آتینا یہ پورا جملہ کیا ہو جائے گا، مفعول. یہ جو کم آتینا ہے ابن حشام انصاری کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی نہیں پڑھا کہ کم خبریہ اپنے عامل کو کیا معلق کر دے عمل سے. اب واضح ہوا. اور کیونکہ اس کا عامل جو کہ سل ہے وہ عمل سے معلق نہیں ہو رہا خبر علی صورت میں، تو کہہ رہے ہیں جب معلق نہیں ہو رہا تو آپ جو ہے وہ ضمیر کیسے اس کی طرف پلٹائیں گے. اب بھی سمجھیے، پکی بات ہے، نہیں آئی مجھے لگ رہا ہے. ہاں کون سمجھ آیا، وہ کچھ نہیں آئی. کہنا آپ دو شعر کہنا لیلا کے بارے میں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی. مطلب واضح ہوا نہیں ہوا کچھ. تو کہہ رہے ہیں اس صورت میں، چلو جعفر کو سمجھ آ گئی، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ من کو جو ہے وہ بیانیہ بانے تو اس صورت میں جو ہے آپ اس کم کی طرف ضمیر نہیں لوٹا سکتے، نہ مبتدا بنا کر نہ ہی مفعول ثانی بنا کر. فعل کیا ہے، وہ جو تعلیق ہے وہ سل ہے، وہ سل لکھ لیں اس کے اوپر تاکہ اشتباہ نہ ہو. کیونکہ سل کو جو ہے نا وہ کم معلق کرنے کا نبی نے نہیں بیان کیا ہے. کم معلق نہیں، معلق ہی نہیں کیا، لفظاً تو عمل کر رہا ہے، معنن مفعول واقع نہیں ہو رہا، وہ معنن تو ہو رہا ہے، لفظاً نہیں ہو رہا. جب لفظاً نہیں ہو رہا تو آپ ہم کی ضمیر کیسے لوٹائیں گے، نہیں لوٹا سکتے اس صورت میں. مطلب واضح نہیں ہوا کچھ، آگا مشتبہ آپ کو سمجھ آئی. السادس والسابع سيأتي الكلام غدا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله